بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی تدفین اور نماز جنازہ کس نے پڑھایا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا، ام سلمہ یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا کہ ام سلمہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت زندہ ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی حتیٰ کہ 60 ہجری کے برس گزر گئے۔ 61 کا ماہ رجب آیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں پوچھتی ہوں، یا رسول اللہ، یہ کیا کیفیت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں، ام سلمہ، میں ابھی حسین کے کربلا سے آ رہا ہوں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پریشان حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشے میں خون ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا، ابن عباس، ابھی کربلا حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، سارا دن کربلا میں گزارا، کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشے میں جمع کرتا رہا ہوں۔ معزز سامعین کرام، میدان کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اولاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی تھی اور پیچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر جا رہی ہیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے، اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن و دفن کے 3 دن تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے پڑے تھے۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگی تو دیکھا میدان کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے ہوئے اپنے مردوں کے پاس جا پہنچی اور روتی چیختی پکارنے لگی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے، ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھتی نہیں ہو کہ یزید فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، اور ان کے نواسوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے آل سے محبت کرو؟ اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے اللہ کے نواسے کی تدفین کرنے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ اٹھی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کے جسم مبارک کا بازو نہیں تو کسی کے جسم کا سر نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی قبر کھودتے ہیں اور اس میں سب لاشوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں گھوڑا سوار آیا، انہوں نے سمجھا شاید کو فوجی ہے، اس سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ گھوڑا سوار نے کہا، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بھر آئی۔ امام زین العابدین نے زمین کربلا سے اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔
کہیں سے امام کی انگلی ملتی تو کہیں سے امام حسین کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا، کہیں سے پاؤں ملتے تو کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا۔ معزز سامعین کرام، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ٹکڑوں کو جمع کرتے رہے اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں، پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسری تمام لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ اس لیے اس جگہ کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں سب دفن ہیں۔ جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا ایک تدفین رہ گئی ہے، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام آگے بڑھے اور فرمانے لگے، یہ حبیب بن مظاہر ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کی۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک تدفین ابھی رہتی ہے۔ سب نے کہا، کچھ نظر نہیں آتا یہاں تو۔ امام سجاد نے فرمایا، نہر فرات کی طرف چلو۔ سب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا، آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا، بس تھوڑا سا آگے چلنا تھا کہ جناب عباس علمدار کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جگہ تدفین کر دیا جہاں وہ گھوڑے سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ معزز سامعین کرام، نواسۂ رسول امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باقی ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، سب کو وہیں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا، اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھا ہوا ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد اور مقام غازیہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کیا۔ معزز سامعین کرام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور جو دربار یزید میں لایا گیا، وہ کہاں دفن کیا گیا؟ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل انم وائس 1.m کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اسی طرح کے کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔